اور اب اظہار خیال کے لیے میں گزارش کروں گا ڈاکٹر مجید ایبل صاحب سے، آپ نولکھا چرچ کی نمائندگی کرتے ہوئے تشریف لائیں اور امام عالی مقام کے حوالے سے اپنے جذبات اور خیالات کا مختصر وقت میں اظہار کریں۔ جناب ڈاکٹر مجید ایبل صاحب۔ پرنسپل جامعہ عروۃ الوثقیٰ لاہور، محترم جناب آغا سعید جواد نقوی صاحب، فرید پراچا صاحب، God bless you۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کو ہم کتنا پیار کرتے ہیں۔ حافظ نعمان فادر جیمز چنن، سید محمود غزنوی، مولانا مخدوم عاصم، مفتی عاشق حسین صاحب، بشن سنگھ جی، God bless you۔ آج پہلی دفعہ اس ادارے میں آنے کا موقع ملا اور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یاد کیا۔ نولکھا چرچ کے علاقے میں ہر سال جب وہاں پہ صبح کے وقت محرم میں مجلس ہوتی ہے تو وہاں پہلے 9 دن وہاں پہ مجلس ہوتی ہے، اور میں خود بھی وہاں جاتا ہوں، اور ہم وہاں پہ سیکیورٹی میں بھی اور پھر سبیل لگاتے ہیں، اور ہمیشہ ہم ایک خاندان کے طور پہ اس علاقے میں رہتے ہیں۔ اور آج وہ خاندان تھوڑا ایکسٹینڈ ہوا ہے۔ آپ سے ہماری ملاقات امید ہے آگے بڑھے گی۔ مخدوم عاصم صاحب اور غزنوی صاحب آپ نے، اور سہیل رضا صاحب، آپ کی وساطت سے یہ تعلق آگے بڑھا ہے۔ میں 2-3 سمجھتا ہوں ضروری ہمارے آپس کے کنیکشنز ہیں۔ میں اپنے آپ کو پوری دنیا میں جہاں جاتا ہوں میں بتاتا ہوں کہ میں ایز اے کرسچن، ظاہر ہے میں اپنا تعارف کراتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں پاکستانی کرسچن ہوں۔ پاکستان ہماری جو محبت ہے، ہمارا جو پیار ہے اپنی سرزمین کے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے یہ چیز ہے جو ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ اور میں ہمیشہ ایک گواہی کے طور پہ یہ شعر آپ کے نظر بھی کرتا ہوں۔ آگ لاگے برگد کو جلنے لگے پات، تو کیوں جلے آئے پنکھیا، پنکھ ہے تیرے ساتھ۔ اور پھر پنکھی جواب دیتا ہے، پھل کھایا اس برگد کا گندے کیے پات، اب یہ میرا دھرم ہے جل جاؤں میں اس کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔ پراجا صاحب، پاکستان زندہ باد۔ میں تاریخ کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر گہرا تعلق آپ کا اور مسیحیوں کا ہسٹوریکلی ہے، شاید ہی کوئی اور کلیم کر سکتا ہوں۔ ہمارا تعلق جو ہے وہ شام کی گلیوں میں وہ چادروں کا ہے جو مقدس خواتین کو ننز نے پیش کی، یا کربلا میں جہاں لڑائی میں 7 مسیحی کھڑے ہوئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو محاذ تھا، وہ جو جنگ تھی، نیکی اور بدی کی، روشنی اور تاریکی کی، انصاف اور ظلم کی، آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسی جذبے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ جنگ جیتا کون؟ اس وقت لگا کہ شاید جنہوں نے اپنی جانیں گنوا دی وہ جنگ ہار گئے، لیکن آج تاریخ گواہ ہے کہ آج بھی زمانہ جن کا شیدائی ہے، جن کا نام لیتا اپنے لیے عبادت سمجھتا ہے، وہ جیتے جنگ۔ اور یہ ظلم کے خلاف، فتح کے خلاف آج بھی یہ جہاد اسی فتح کا میں سمجھتا ہوں کہ ثبوت ہے جو انہوں نے اپنی جانیں گوا کر وہاں دی، اور مسیحی اس جنگ میں ساتھ کھڑے ہوئے۔ اور آگے بھی جو ہم اپنے ارد گرد ظلم و ستم اور تاریکی کو دیکھتے ہیں، ہم اسی طرح مل جل کر اس کے خلاف لڑیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ ہمیں اتنی مضبوط ویلیوز ملی ہیں، ایسی خوبصورت مثال ملی ہے جس کو ہم فالو کریں گے تو ضرور تاریکی اور اس کی ساری قوتیں شرمندہ ہوں گی۔ آمین۔ ہم بڑے نعرے لگانے کے شوقین لوگ ہیں پاکستانی، لیکن آمین جو لفظ ہے یہ چٹانوں کو توڑ ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ذرا میرے ساتھ
ایمان کی حرارت کے ساتھ بولے آمین. جیتے رہیں. گاڈ بلیس یو. میں سمجھتا ہوں آج وقت کم ہے، لیکن میں صرف اس بات پہ زور دیتے ہوئے کہ امام حسین کی جو لڑائی تھی وہ انسانی اقدار کو قائم کرنے کی، ان پہ کھڑے ہونے کی، چاہے کوئی بھی قربانی دینا پڑے، لڑائی تھی. ایک شخص نے جب بڑے دکھوں میں سے گزر رہا تھا، اس نے پوچھا کہ خدا کہاں ہے؟ اتنا ظلم ہے، اتنا قتل و غارت ہے، کربلا میں اتنا ظلم ہوا، خدا کہاں ہے؟ تو اس کو جواب دیا گیا، خدا تو کبھی ہمیں نہیں چھوڑتا، خدا ہمارے ساتھ ہے. جب ظلم ہوتا ہے اس وقت انسان کہاں ہے؟ سو خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جہاں کھڑے ہوں ہم وہ انسان ہوں جو خدا تعالیٰ کے اس مشن میں اور مقدس ہستیوں کے اس مشن کو آگے لے کر بڑھیں گے. آپ سب کو خدا برکت دے. تھینک یو.